عرب کا تاریخی اور سماجی پس منظر۔ اگر اس عرب قوم کے بارے میں تحقیق کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ سیدھے سادے عملی انسان تھے۔ ان کی زندگی تکلفات سے بے نیاز تھی۔ وہ راتوں کا سفر کرتے تو ستاروں کی مشلوں سے نشان راہ متعین کر لیتے جو انہیں راہ سے بھٹکنے دیتا۔ زیادہ تر لوگ صحراؤں میں زندگی بسر کرتے جہاں نفسا نفسی نہ ہوتی، جو ان کی نگاہوں کو بہمی خیانتوں اور دلوں کو بددیانتی پر آمادہ نہ کر سکتی۔ جہاں انہیں کوئی صاف و شیریں چشمہ کھجوروں کا جھنڈ دکھائی دیتا، وہیں کچھ دنوں کے لیے نشے من بنا لیتے۔ وہ فطرت کے سیدھی اور صاف ماحول میں رنگے ہوئے تھے۔ صحراؤں کی وسعت نے ان کی نگاہوں کو کشاد اور سینے میں فراخی پیدا کر دی تھی۔ انہیں فطرت سے جو ملا بلا معاوضہ ملتا، اس لیے وہ کسی اور کو ضرورت مند کو دیتے ہوئے اجر اور معاوضے کا سوال ہی پیدا نہ کرتے۔ ان کے ارادوں میں رتب الخیل کی سی بلندی اور ان کے عزم میں کوہ ساروں کی سی پختگی تھی۔ ان کی مہمان نوازی دنیا بھر میں بطور ضرب المثل تھی۔ ایفائے عہد کا یہ عالم تھا کہ کسی ایک کو ایک بار قول یا عہد کا دے دیا تو خواہ اس کے بچے بیوی بچے قتل ہی کیوں نہ ہو جائیں، دنیا بھر سے لڑائی مول لے لیتے، لیکن مجال ہے کہ کبھی کسی کے دیے ہوئے عہد یا وعدے سے پھر جائیں۔ دوست کی رفاقت انہیں اس قدر عزیز تھی کہ اس دوست کے لیے یہ جان دے دیتے تھے۔ جس طرح جنگ بدر میں ایک شخص ابو البختری قریش کی جانب سے شامل تھا، اسے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفار کے ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی آئے ہیں جو ہمارے خلاف لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ جبرن لائے گئے ہیں، انہیں قتل نہ کیا جائے۔ تو اس پر حضرت مجزر انصاری کی نظر پڑ گئی تو اسے کہا، چونکہ تیرے قتل سے رسول اللہ نے منع فرمایا ہے اس لیے میں تمہیں چھوڑتا ہوں۔ تو ابو البختری نے جواب دیا، کیا تم میرے اس دوست میں جو جنگ میں شریک شامل تھا کو بھی چھوڑتے ہو؟ تو مجسر نے کہا، ہرگز نہیں۔ اس پر ابو البختری نے کہا، میں عرب عورتوں سے یہ تانا نہیں سن سکتا کہ ابو البختری نے اپنی جان بچانے کے لیے دوست کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت رجز پر حملہ کر دیا اور مارا گیا۔ احسان کا اس قدر پاس رکھتے کہ جب تک اس کا بدلہ نہ اتار لیتے اسے نہیں بھولتے تھے۔ شجاعت اور بہادری کا یہ عالم تھا کہ میدان جنگ میں ان کے لیے کھیل کا میدان بن جاتا، ان کے لیے بیماری کی حالت میں مرنا بڑی ذلت کی موت تصور ہوتی تھی۔ ان کا خیال تھا جو شخص زخم کھا کے مرتا ہے اس کی روح زخم کے راستے نکلتی ہے اور ورنہ ناک کے راستے سے نکلتی ہے، اور یہ نہایت معیوب بات ہے۔ عامر بن طفیل جو اپنے قبیلے کا سردار تھا اسے طاعون ہو گیا، جس کی وجہ سے اسے بستر پر لیٹنا پڑا، لیکن جب موت کا وقت قریباً پہنچا تو اس نے کہا اسے گھوڑے پر بٹھا دیا جائے۔ اس نے گھوڑے پر بیٹھ کر دم توڑ دیا، اور انہیں میدان جنگ میں تیروں کے زخم سے مرنا پسند نہیں تھا۔ غزوہ احزاب میں جب نوفل بھاگا اور ایک خندق میں گر گیا تو مسلمان مجاہدین نے اس پر تیر برسانے شروع کر دیے، تو اس نے کہا، مسلمانوں میں شریف موت کا آرزو مند ہوں۔ تو حضرت علی نے اسے خندق سے باہر نکالا اور اس کا تلوار سے سر کاٹ دیا، اور وہی کیا جو اس کے شایان شان تھا۔ وہ مقتول کی موت پر نوحہ نہیں کرتے تھے، خصوصاً اس وقت جب انہیں اپنے مقتول کا انتقام لینا ہوتا تھا۔ ان کے جذبوں کے علاوہ ان میں ایک احساس برتری کا جذبہ موجود تھا۔ انہیں گوارا نہ تھا کہ کوئی دوسرا ان کی ہمسری کرے۔ ان میں جذبہ غیرت اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ جس نے ان کے دلوں کو انتقام کی آگ سے بھر رکھا تھا۔ ان کا انتقام صدیوں تک قائم رہتا، اور اگر ایک شخص اپنی زندگی میں انتقام نہ لے سکتا تو مرتے وقت وصیت کرتا کہ قاتل کی اولاد سے انتقام لیا جائے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا جب تک اس کے خاندان کا نام و نشان مٹ نہ جاتا۔ ایک قتل پر سینکڑوں سالوں کی لڑائیاں لڑی جاتی، کیونکہ ان کے ہاں ایک عقیدہ پیدا ہو چکا تھا کہ مقتول کی روح پرندہ بن جاتی ہے، جب تک اس کا انتقام نہیں لے لیا جاتا وہ مقام قتل پر شور کرتی ہے کہ مجھے قاتل کا خون پلاؤ، میں پیاسی ہوں۔ ان کے حوالے سے ایفائے عہد، عصبیت جاہلیہ اور انتقام کی بے شمار داستانیں رقم ہیں، اور جس قوم میں یہ جوہر پہلے سے موجود تھے انہیں ایسی قوم بنا دیا جس کے سامنے دنیا کی کوئی اور قوم نہ ٹک سکی۔ یہ کوئی ایسا کام مشکل نہ تھا، لیکن ان میں انقلاب کی روح پھونکنا کوئی ایسا معمولی عمل بھی نہ تھا جس کے لیے مغرب کے مورخین یہ کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان کی بے پناہ قوتوں کو جو ان میں موجود تھیں کو ایک محاذ پر مرکوز کر دیا۔ لیکن ایک انگریز مورخ پرنگلز کینیڈی نے اپنی کتاب
عربین سوسائٹی ایٹ دی ٹائم آف دی محمد میں لکھا ہے کہ حقیقت تو یہ ہے اس قوم کو انقلاب کے لیے تیار کرنا کس قدر مشکل کام تھا۔ عربوں کا انقلاب اتنا ہی نہیں تھا کہ انہوں نے اپنی منتشر قوتوں کو مجتمع کر کے ایران اور روم کی سلطنتوں کو فتح کر لیا۔ اتنا کچھ تو شاید چنگیز خاں بھی کر دیتا، لیکن عربوں کا انقلاب تو یہ تھا کہ انہوں نے دنیا کی عمرانی، تمدنی، اخلاقی زندگی کی تاریخ کو بدل دیا۔ چند ہی سالوں میں اس دنیا کا بیشتر حصہ قدیم دنیا کی بجائے بالکل نئی دنیا بن گیا۔ انہوں نے دنیا کے اقدار کو بدل دیا اور اس طرح دنیا کو خیر و شر کے نئے پیمانے دیے۔ کثر انسانیت کو بالکل جدید بنیادوں پر تعمیر کیا، الغرض دنیا کو ایک نئی شاہراہ سے آشنا کیا۔ لیکن انقلاب اس وقت پیدا نہیں ہو سکتا جب تک خود اس قوم کے قلب و دماغ میں بنیادی انقلاب پیدا نہیں کیا جاتا۔ لیکن جس طرح کی عرب قوم تھی جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں، میں اس قسم کا انقلاب کا جذبہ پیدا کرنا کس قدر کٹھن مرحلہ تھا۔ وہ قوم جن کی خود سری اور انانیت کا یہ عالم تھا کہ اگر ان کا معبود بھی ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ دے دیے یا ان کی تمنا کے برعکس کام ہو جائے تو وہ اس معبود کو اٹھا کر پھینک دیتے تھے۔ ایسی قوم کے دلوں میں احکام و قوانین خداوندی کی اطاعت کے ایسے پیکر بنا دینا، ان کی خلاف ورزی کا جو تصور ان کے ذہن میں نہ آئے، کسی ہلاکو یا کسی بھی مطلق اعلان حکمرانوں کا کام نہیں تھا، جن کے بارے میں ایک قبائلی تفاخر کا یہ علم تھا۔ وہ اپنے سے کم تر قبیلے والوں سے لڑنا بھی اپنی توہین سمجھتے تھے۔ اب ان وجوہات پر غور کریں جس سے وہ قوم تیار ہوئی، جس سے آنے والے انقلاب عظیم کا اولین خمیر بننا تھا۔ اگر اس دور کے حالات کا جائزہ لیں تو دستیاب معلومات کے مطابق تمام مذاہب جن میں عیسائیت، یہودیت، مجوسیت، بدھ مت، ہندو مت شامل ہیں میں بدترین تحریف ہو چکی تھی۔ خصوصاً عرب قوم بت پرستی کی طرف راغب تھی، اگرچہ وہ اپنے آپ کو دین ابراہیم پر سمجھتے تھے، اور دنیا بھر میں تمام الہامی کتابوں میں اس قدر تعریف ہوئی کہ ان میں اثر اور نقل کی تفریق کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ شرک نے اس قدر جڑیں مضبوطی سے پکڑی کہ اس دور کے سماج میں چند بڑی بدعتیں پیدا ہوئیں، جن میں پہلی پیشوائیت، دوسری طبقہ بندی، تیسری بت پرستی، چوتھی غیر فطری رسوم و قیود، جن کی وجہ سے دنیا کے ہر انسانی معاشرے میں اندھیرے کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس اندھیرے میں روح انسان کی اپنی راہ و منزل سے بھٹک کر خوف و حزن کی وادیوں میں غرقہ تھی۔ اسی شرک ہی کی بدولت پیشوائیت اور فارونیت نے جنم لیا۔ حامانیت، حمائدین سلطنت اور طبقہ اشرافیہ نے انہی کی کوکھ سے پیدا ہو کر لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ انہی طبقات کی وجہ سے قارونیت، استثالی طبقہ کا قوتوں کا طبقہ فرعون، حمان پیشوائیت کی مدد سے دولت اکٹھی کرتا ہے، نے جنم لے لیا تھا، کیونکہ ان طبقات کی وجہ سے دولت کی تقسیم عدل و احسان کے اصولوں کی بجائے اس کی گردش سمٹ کر فرعونی، حمانی، قارونی طبقوں میں تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے، جس سے معاشرے کے بقایا حصوں میں دولت کا بہاؤ انتہائی کم اور غیر متوازن ہوتا ہے۔ اس استثالی رویوں کا نتیجہ بیکاری، احتیاج، افلاس، ضمیر فروشی، قوم فروشی، فحاشی، تجارتی کردار کی گراوٹ کی صورت میں نکلتا ہے اور معاشیت کا انحصار سود خوری، استحصال، اعتقاد و اقتدار اور اجارہ داری پر ہوتا ہے۔ قرون وسطی میں استحصال کی 4 اشکال تھی، جن میں پہلے نمبر پہ غلامی، محصولات، بیجا ٹیکسز کی بھرمار، مزاربت، پیداوار کی ظالمہ تقسیم تھی، جن کی وجہ سے لوگوں کی حالت پالتو جانوروں سے بھی بدتر تھی۔ ان کو اپنی مرضی کا پیشہ اختیار کرنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ جاگیرداروں کا حاکم آقا انداتا ہوتا تھا، ہر طرح کے محنت کش، ضلالت کی زندگی گزارنے پر مجبور، ان کی کمائی پر پلنے والے پیشوا، جاگیردار، ساہوکار، راجی واجب الاحترام سمجھے جاتے تھے۔ پوری دنیا میں ایسی ہی صورتحال دیگر اقوام اور ممالک کی تھی۔ عورت سماجی زندگی میں اپنی پیدائشی اور معاشرتی حقوق سے محروم تھی۔ اسے مرد کی کنیز سمجھا جاتا تھا۔ اس کا وظیفہ حیات مرد کی خدمت کرنے تک محدود تھا۔ اس سے مرد کا عورت پر جبر اور تشدد کرنا جائز ہوتا تھا۔ عورت اشیاء صرف کی طرح منڈیوں میں بکتی تھی۔ اسے حق وراثت سے محروم کیا ہوا تھا۔ المختصر انسانیت سوز رسوم و طریقت نے دنیا کو جہنم بنا رکھا تھا۔ مجرموں اور ظالموں اور استحصالی قوتوں کی محکوم اور غلام تھی۔ ہر گوشہ حیات میں فساد برپا تھا، جس سے ابتری اور برہمی پھیل کر ہر انسان کو مضطرب و پریشان اور خوف مبتلا کر رکھا تھا۔ عالم انسانی اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ حیات انسانی، عام انسان ایڑیاں اٹھا کر ظلم و استحصال سے نجات کے لیے اپنے اپنے انداز میں آسمانوں سے مدد کی طلبگار تھے۔ انہیں نجات دہندہ کی ہستی کا انتظار تھا، انہیں روشنی کی طلب و جستجو تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھٹکے ہوئے انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اسلام کی انقلابی تاریخ کا ایک بنیادی مقصد معاشرے سے استحصال کا خاتمہ تھا تو یہ مبالغہ نہ ہوگا بلکہ حقیقت کا اعتراف ہوگا۔
ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوثیت ایک عالمگیر، ہماگیر، حسین اور منور مثالی لاسانی انقلاب لانا تھا، مثالی معاشرے کی تشکیل اور تعمیر کرنی تھی، جس سے تمام بنون انسان نے قیامت کے دن تک مستفید ہونا تھا۔ وہ ہستی تاریخ ساز عہد آفری تھی، لہذا رب العالمین نے ایسے ہی ہستی کا انتخاب کیا جس کا روح انسانیت کو صدیوں سے انتظار